بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ اپنے دشمن پر قابو پا لیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اسے معاف کر دیں، کیونکہ اس کے قابو کرنے میں اللہ قادر ہے۔ چھائیاں دور کرنے کے لیے پکے ہوئے پپیتے کو چھیل کر اس کا گودا بنا لیں۔ اس میں آدھا چائے کا چمچ جیلاٹین ملا کر فریج میں رکھ دیں۔ جب سیٹ ہو جائے تو اسے چہرے پر اچھی طرح سے لگائیں۔ 10 منٹ کے بعد ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھو لیں۔ جھائیوں کے لیے یہ بہترین ہے۔ پیٹ کے کیڑوں کے لیے پیٹ کے کیڑوں کو نکالنے کے لیے 1 پیالی پانی میں 1.5 چائے کا چمچ کلونجی اور 1 چائے کا چمچ شہد ڈال کر اچھی طرح سے پکائیں۔ اس پانی کو تھوڑا تھوڑا کر کے سارا دن میں پی لیں۔ خستہ فرینچ فرائز بنانے کے لیے اگر فرینچ فرائز بنانے کے بعد نرم پڑ جاتے ہوں تو آلو کاٹنے کے بعد اس میں تھوڑا سا چاول کا آٹا اور تھوڑا سا کارن فلور ملائیں اور کاغذ کی بری ہتھیلی میں ڈال کر اچھی طرح سے ہلائیں اور پھر تلیں۔ چپس تیار ہو جائے تو انہیں جاذب کاغذ پر نکالیں اور 1 چٹکی بیسن چھڑک دیں۔ فرینچ فرائز دیر تک خستہ رہیں گے۔ پیٹ کے کیڑوں کے لیے پیٹ کے کیڑوں کو نکالنے کے لیے 1 پیالی پانی میں 1.5 چائے کا چمچ کلونجی اور 1 چائے کا چمچ شہد ڈال کر اچھی طرح سے پکائیں۔ اس پانی کو تھوڑا تھوڑا کر کے سارا دن میں پی لیں۔ گرتے ہوئے بالوں کے لیے اگر آپ کے بال گر رہے ہیں تو روزانہ 1 پیالی دودھ، 1 پیالی گاجر کا جوس اور 1 ابلا ہوا چقندر کھائیں۔ اس سے بال بہت اچھے اور جاندار ہو جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں گرتے بالوں کو روکنے کے لیے بالوں میں 2 گھنٹوں کے لیے تیل لگائیں۔ دھونے کے بعد 1/4 چائے کا چمچ زیتون کا تیل گیلے بالوں کی جڑوں میں لگا کر بال دھوپ میں سکھائیں۔ سموسے کی پٹیاں محفوظ کرنے کے لیے سموسے کی پٹیوں کو ململ کے کپڑے میں لپیٹیں اور پھر انہیں پلاسٹک کی تھیلی میں لپیٹ کر ڈیپ فریزر میں رکھ دیں۔ اس طرح سے سموسے کی پٹیاں زیادہ عرصے تک تازہ رہیں گی۔ انگلیوں کو سیاہی سے بچانے کے لیے دودھ میں تھوڑا سا بیسن، ہلدی اور لیموں ملا کر گاڑھا امیزہ بنائیں۔ اسے ہاتھوں یا پیروں کی سیاہ ہوتی انگلیوں پر لگائیں۔ چند دنوں کے استعمال سے سیاہ پڑتی انگلیاں صاف ہو جائیں گی۔ جھائیاں دور کرنے کے لیے اگر چہرے پر جھائیاں ہیں تو ابلے ہوئے چقندر کھائیں اور زیادہ سے زیادہ پانی پئیں۔ پپیتے کے 1 ٹکڑے کو انگوٹھے سے مسلیں۔ اس میں چند قطرے عرقی گلاب ملا کر ہاتھ نیچے سے اوپر کی جانب لے جاتے ہوئے جھریوں پر لگائیں۔ پھر ٹھنڈے پانی سے منہ دھو لیں اور عرقی گلاب چہرے پر لگا لیں۔ اس عمل کو دہرانے سے جھائیاں تیزی سے ختم ہو جاتی ہیں۔ بالوں کی خشکی دور کرنے کے لیے 1 چائے کا چمچ اینٹی سیپٹک ماؤتھ واش میں 1 چائے کا چمچ پانی ملا کر پھینٹیں اور اسے بالوں کی جڑوں میں لگا لیں۔ 10 منٹ کے بعد گرم پانی میں بھیگا ہوا تولیہ سر پر لپیٹ لیں۔ اس کے بعد کاربولک سوپ بالوں میں لگائیں اور پھر پورے سر پر باریک کنگھی کریں، پھر بال دھو لیں۔ چند مرتبہ کے عمل کے بعد خشکی ختم ہو جائے گی۔ دار چینی صحت کے لیے موزوں ہے۔ یہ خون کی گردش بہتر بنانے کے لیے موزوں ترین مسالہ ہے۔ یہ جلد کی نگہداشت بھی کرتی ہے، نزلے، زکام اور دانتوں کے امراض میں بھی افاقہ دیتی ہے، نظام ہاضمہ بہتر کرتی ہے، جس کے اثرات کھلی کھلی رنگت کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں۔ دن بھر میں جب فرصت ملے دار چینی کا قہوہ سادہ سا شہد ملا کر پینے سے بہتر نتائج سامنے آتے ہیں۔ لہسن میں موجود امائنو ایسڈ جہاں دل کی شریان افعال متحرک کرتے ہیں وہیں بالوں کی نشو و نما بھی کرتا ہے۔ لہسن کو پیس کر زیتون یا ناریل کے تیل میں ملا کر 3 سیکنڈ کے لیے اوون میں گرم کر لیں، پھر اس مکسچر کو بالوں کی جڑوں میں لگانے سے بال رفتہ رفتہ گرنا کم ہو جاتے ہیں اور نئے بالوں کے اگنے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ ادرک میں پائے جانے والے کیمیکل سوزش اور متلی کو روکتے ہیں۔ گرم پانی میں چند ٹکڑے ادرک کے ڈال کر بھاپ لیں، گلے میں پائی جانے والی خراش ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر مرچ تیز ہو جائے تو 1 پیاز براؤن کر کے اخبار پر پھیلائیں۔ تھوڑی دیر میں خستہ ہو جائے تو ہاتھ سے کچل کر سالن میں ڈال دیں اور 1 لیموں کا رس ڈال دیں، مرچ کم ہو جائے گی۔ اگر سالن بنانے کے بعد شوربے، قورمے یا سبزی کے اوپر گھی یا تیل نہ آ رہا ہو، آدھا چمچ اس میں کسوری میتھی شامل کر دیں۔ چند سیکنڈ کے اندر تیل یا گھی اوپر آ جائے گا۔ اگر پنیر رکھے رکھے سخت ہو گئی ہو تو 1 ململ کے کپڑے کو سرکے میں بھگوئیں اور پنیر کو اس میں لپیٹ کر رکھ دینے سے یہ نرم ہو جائے گی۔
گوبھی اور بند گوبھی کے رنگ کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے پکاتے وقت 1 چائے کا چمچ دودھ ڈال دیں۔ مرچیں کاٹنے کے بعد ہاتھوں کو جلن سے بچانے کے لیے ہاتھوں کو ٹھنڈے دودھ میں ڈبو دینے سے جلن ختم ہو جائے گی۔ جتنے پیاز استعمال کرنے ہوں ان کو رات کو پلاسٹک کی تھیلی میں ڈال کر اچھی طرح بند کر کے فریج میں رکھ دیں۔ انہیں کاٹتے وقت آنکھوں سے پانی نہیں بہے گا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی جسمانی شکل کیا ہے، جب آپ کے دل میں مہربانی ہو تو آپ دنیا کے سب سے خوبصورت شخص ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے اور کب وہ آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ قد میں حیران کن اضافہ چاہتے ہیں؟ سالہ سال کے تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ کھجور، باجرہ، دودھ اور زیتون کو اپنی غذا کا حصہ بنانے والے عموماً دراز قد ہوتے ہیں۔ کھجور اور دودھ کا ملک شیک بنا سکتے ہیں، باجرے کی روٹی ناشتے میں استعمال کر سکتے ہیں، زیتون کا تیل کھانے پکانے میں یا ویسے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرح مختلف طریقوں سے یہ غذا میں کھانے پینے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ گائے کا دودھ قد کے بڑھنے میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوتا ہے۔ رات کو سوتے وقت گائے کے دودھ میں روغن بادام کے چند قطرے ڈال کر پینے سے دائمی قبض ختم ہو جاتی ہے۔ چند دن اس ٹوٹکے کو استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ نظر کی کمزوری دور، موت تک اینک نہیں لگے گی۔ گاجر میں وٹامن اے وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کا جوس پینے سے آنکھوں کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ 1 گلاس گاجر کا رس شام کو روزانہ پئیں، کم از کم 40 دن تک پئیں۔ اس سے آنکھوں کو بے انتہا قوت حاصل ہوگی۔ بڑھاپے میں بھی آپ بغیر اینک کے پڑھ سکیں گے۔ سرسوں کا تیل گرم کر کے چند قطرے کان میں ڈالیں، کان کا درد ٹھیک ہو جائے گا اور بہرے پن میں افاقہ ہوتا ہے۔ تیسرے دن ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن کاٹیں، چاہے تھوڑے تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، اور ان پر سرسوں کا تیل لگائیں۔ یادداشت، حافظ قوی، اعصابی کمزوری سے نجات، قبل از وقت بڑھاپا بھی نہیں آئے گا۔ گھٹنے اور جوڑ مضبوط۔ نظر کی کمزوری کا بہترین علاج، دل و دماغ پر مثبت اثرات ہوں گے، جوانی بھی شاندار ہوگی اور بڑھاپا بھی جاندار ہوگا، رنگت نکھر جائے گی۔ 200 گرام سرسوں کے تیل میں 50 گرام لہسن کو جلا کر مالش کرنے سے خارش رفع ہوتی ہے اور یہ خون کو بھی صاف کرنے کے لیے بہترین ہے۔ بار بار پیشاب آنے کا علاج، بار بار پیشاب کی حاجت محسوس ہو رہی ہو تو 1 چٹانک بھنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لیں۔ 10 دن لگاتار استعمال کرنے سے زیادہ پیشاب آنے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ بوڑھے افراد کو یہ نسخہ زیادہ دن تک استعمال کرنا چاہیے۔ نہایت مجرب اور آزمودہ نسخہ ہے۔ چہل قدمی سے پہلے 1 پھل ضرور کھا لیا کرو، کیونکہ چلنے سے قبل پھل کھانے سے ہاضمہ خراب نہیں ہوتا۔ نمکین چیزیں زیادہ تر رات کے وقت کھاؤ، تمہیں بہت فائدہ دیں گی۔ زیرہ بھون کر کھاتے رہنے سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے گھر میں داخل ہوا کرو، اس سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ بدہضمی سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانے کے بعد گڑ کا استعمال ضرور کریں۔ ٹانگوں یا جسم میں درد رہتا ہو تو گرم پانی کا غسل ان کا بہترین علاج ہے۔ جسم کے کسی بھی حصے میں موچ آ جائے تو اس حصے پر برف کی ٹکور کریں۔ لٹکی ہوئی جلد اور جھریوں کے لیے انار کا استعمال بہت مفید ہے۔ 1 گلاس پانی کا پینے سے دماغ 14% تیزی سے کام کرتا ہے۔ چاولوں کے بعد دودھ ہرگز نہ پئیں۔ اپنے چھوٹے بچوں کو چائے نہ پینے دیا کریں۔ کیا آپ کو معلوم ہے، سب سے پہلے دنیا سے شہد والی نعمت اٹھائی جائے گی؟ پلاسٹک کے برتن میں گرم کھانا مت کھاؤ، اس سے کینسر کا خطرہ ہوتا ہے۔ بدن پر تیل کی مالش کرنے سے گیس کی بیماری سے نجات ملتی ہے۔ بدن کی سستی سے نجات چاہتے ہیں تو شہد اور انجیر ملا کر کھا لیا کرو۔ دانت میں کیڑا لگ جائے تو منہ میں ناریل اور لیموں کا پانی ڈال کر کلی کریں، دانت کا کیڑا ختم ہو جائے گا۔ گلابی امرود، جو اندر سے گلابی اور باہر سے سبز ہوتا ہے، وہ سانولے رنگ کی عورت کھا لے تو اس کا چہرہ دودھ کی طرح گورا ہو جاتا ہے۔ مچھلی کے تیل کے اندر جوڑوں کے درد سے نجات دینے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ خربوزہ معدے کی تیزابیت کو کم کرتا ہے۔
गन्ने का रोज़ाना इस्तेमाल दिल की बीमारी को रोकता है। जिन औरतों का रंग सांवला है वो टूथपेस्ट में हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगा लिया करें। गहरे रंग के सूट पहनने वाली औरतों को पसीना ज़्यादा आता है। सोते वक्त बार बार करवट बदल लिया करो, आप सेहतमंद रहेंगे। चेहरे की रंगत बेरौनक और पीली पड़ने लगे तो रोज़ाना 4 आलू बुखारे खाएं। गन्ने का जूस बुखार की शिद्दत को तोड़ता है। रोज़ाना निहार मुँह शहद चाट लेने से कोई भी बड़ी बीमारी नहीं आएगी। अंगूर का रस पियो, लिकोरिया की बीमारी ख़त्म हो जाती है। बादाम खाने से अक्ल के साथ साथ इंसान की नज़र भी तेज़ होती है। तेज़ी से रोटी खाने वाले लोगों को दिल की बीमारियां घेर लेती हैं। दांतों पर ठंडा गरम लगने लगे तो फौरी नमक के पानी से गरारे करो। जिस औरत की रोज़ाना तारीफ कर दी जाए ऐसी औरत हमेशा जवान रहती है। अगर सालन पतला हो गया है और आपके पास टमाटर या प्याज नहीं तो भुनी हुई सूजी सालन में डाल दें। इससे सालन खस्ता और गाढ़ा हो जाएगा। खाना पकाने के दौरान अगर मोमबत्ती को चूल्हे के करीब रख दिया जाए तो खाने की खुशबू सिर्फ किचन तक महदूद रहती है। करेले को लंबाई के रुख काटने से उनकी कड़वाहट बहुत कम हो जाती है। पालक के पत्तों की चटनी बनाकर खाने से यरकान की बीमारी ख़त्म हो जाती है। करीब बैठकर टीवी वगैरह देखने से इंसान जल्दी बहरा और अंधा हो जाता है। कच्चा आम लेकर काट लें, थोड़े से पानी में उबाल लें। जब जोश आ जाए तो इसमें करेले काट कर डाल दें। करेलों की कड़वाहट दूर हो जाएगी। सब्जियों को तलने के बाद अगर इनमें तेल ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा सा बेसन डालने से तेल खुश्क हो जाता है। लकड़ी से बनी हुई चीज़ों की सफाई के लिए नमकीन पानी इस्तेमाल करें। इससे लकड़ी की चमक बरकरार रहेगी। सब्ज़ मिर्च खाओ, नज़र तेज़ होगी। नज़ला ज़ुकाम के लिए भी ये बहुत मुफीद होती है। गुड़ की धूनी लेने से बंद नाक फौरन खुल जाती है। रोज़ाना निहार मुँह नीम गर्म पानी इस्तेमाल करने से दांत मजबूत होने लगते हैं। अगर आपका गला और मुंह पक जाए तो 2 दिन धनिया चूस लो, आराम आ जाएगा। प्याज को फ्राई करने से पहले अगर दूध में डुबो लिया जाए तो प्याज खस्ता हो जाता है। अंडों की बदबू दूर करने के लिए अगर इसके अमेज़े में एक बड़ा चम्मच शहद का डाल दिया जाए तो बदबू ख़त्म हो जाती है। आलू के छिलके ज़ाया करने की बजाय अगर आँखों पर लगा लिए जाएं तो इससे आँखों की थकन कम होती है और हल्के दूर होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स दूसरों को नेक काम करने की तरगीब देते हैं तो उन्हें इस कदर सवाब मिलता है जितना नेकी करने वाले को, और जो किसी को बुरे काम की तरगीब देते हैं उसे इस कदर गुनाह मिलता है जितना बुरा काम करने वाले को। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सलाम में पहल करने वाले को 90 नेकियां मिलती हैं और जवाब देने वाले को 10 नेकियां मिलती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स अल्लाह से डरता है वो बदला नहीं लेता। बकरी के दूध में सरसों का तेल मिलाकर बालों में लगाओ, बाल जल्दी लंबे हो जाएंगे। निहार मुँह खजूर खाना मैदे की तेजाबियत ख़त्म हो जाती है। गंदम का सत्तू हड्डियों को मजबूत करता है और हड्डियों पर गोश्त चढ़ाता है। जो शख्स बैठकर शलवार और कमीज पहनेगा कमर दर्द से महफूज रहेगा। टमाटर का रस चेहरे पर मलने से दाग ख़त्म और चेहरे पर दिलकशी पैदा हो जाती है। ताज़ा सब्जियों और फलों का इस्तेमाल बढ़ाने से पूरे जिस्म को फ़ायदा होता है। पेट की जलन और खून की तेजाबियत दूर करने के लिए हल्दी बहुत मुफीद है। काले भुने हुए चने खाने से कुव्वत मदाफ़त में इजाफा होता है। बैठकर पानी पीने से घुटने हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं, दिमाग कमज़ोर नहीं होता और रीढ़ की हड्डी मजबूत रहती है। हड्डियों का दर्द हो तो जैतून के तेल की मालिश करने से दर्द हमेशा के लिए गायब हो जाता है। दूध में सौंफ शामिल करके पीने से कब्ज़ दूर हो जाती है। कब्ज़, गैस और मैदे के ज़ख़म दूर करने में भी गन्ने का रस मुफीद है। गन्ने का जूस कील मुहासों को दूर करता है और जिल्द को तरोताज़ा रखता है। सूरजमुखी के तेल की पाँव पर मालिश करने से कद बढ़ने लगता है।
بکری کا دودھ پینے کے بعد جتنا چاہو دن میں کام کرو، کبھی جسم کی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔